لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ناردرن ریجن کے جو ٹاپ لیڈرشپ کے احباب تھے اور بالخصوص وہ احباب جو لاہور میٹنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے ان کو انوائٹ کیا گیا تھا اور احباب تشریف لائے. ایون کہ اس میں کچھ بن لائے مہمان بھی تشریف لائے تھے اور تمام احباب کا بہت شکریہ. بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی. ملک صاحب نے اپنی گفتگو کی، میں نے اپنی کی، اور چند جو ٹاپ لیڈرز تھے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور پھر سوال اور جواب کا ایک سیشن ہوا اور جس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہوئی. تمام احباب کو جو غلط فہمیاں تھیں، جو سوال و جواب جو ہوتے ہیں وہ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ ہی ہوتے ہیں، تو وہ تمام ان کی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے کلیئر کی. چھوٹا سا میں ایک اس کا سم اپ دے دیتا ہوں کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا. فرسٹ آف آل ملک صاحب نے، چونکہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ میں بالکل آخر میں آنے والا شخص ہوں اور کل کی میٹنگ میں بہت سارے ایسے احباب تھے کہ جن کے ساتھ میری فرسٹ میٹنگ تھی اور چونکہ ملک صاحب ان کو جانتے تھے، ملک صاحب نے وہ تمام احباب کہ جن کی پاسٹ میں خدمات رہیں ان کو سراہا. پھر وہ لمحہ بھی آیا کہ جس میں سب نے پاسٹ میں گئے اور ہر شخص نے صرف ایک بات سوچی کہ بی فار یو یا ایس آر جی گروپ جوائن کرنے سے پہلے وہ کیا تھا، آج کیا ہے. اللہ نے اسے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بی فار یو ایس آر جی یا سیف الرحمان نیازی کے وسیلے سے کتنی نعمتوں، کتنی رحمتوں سے نوازا. تو وہ لمحات بڑے جذباتی لمحات تھے اور تمام احباب نے بیک زبان ایک بات کی کہ ہم نے آج اللہ کے بعد اگر ہم اس اسٹیج پہ ہیں تو دیٹ از جسٹ ون اینڈ اونلی بیکاز آف مسٹر سیف الرحمان خان نیازی. سیکنڈ چیز جو سامنے آئی، چونکہ بہت سارے احباب ایسے تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بینک اکاؤنٹس کلوز ہو گئے اور خاص طور پہ جس وقت صاحب بھائی نیب کی کسٹڈی میں چلے گئے، جیل میں چلے گئے، تو ہر شخص نے اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے مختلف کمپنیوں میں کام کیا. کسی نے کمایا، کسی نے لاس کیا، لیکن سب نے بیک زبان ایک ہی بات کی. چونکہ پرانے نیٹ ورکرز تھے، انہوں نے کہا جی اپنی زندگی میں اس جیسا سی او ہم نے آج دن تک نہیں دیکھا. ایون کہ بی فار یو بند ہونے کے بعد بھی مختلف کمپنیوں میں جو احباب گئے. اب ہوتا کیا ہے کہ چونکہ جس کو ایک چیز کا چسکا پڑا ہوا وہ چسکا ہر جگہ پہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سیف الرحمان نیازی ایک ہی ہے، لہذا سب نے ایک چیز کو فیل کیا کہ یہ جتنے کرائسس آئے، یہ سارا کچھ جو آیا، یہ ایک ٹریننگ ہو گئی. سب کی سب ٹرینڈ ہو گئے. چونکہ سب نے اس سے پہلے ہرا ہرا دیکھا تھا. بہت سارے احباب ایسے تھے کہ جن کی زندگی کا پہلا تجربہ تھا، وہ ایک تجربے سے گزرے. اب ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ صرف اچھا ٹائم نہیں ہوتا، برا وقت بھی ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ٹیموں کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں خلاصے کی طرف. کچھ چیزیں ایسی طے ہوئیں کہ مثال کے طور پہ بی فار یو یا ایس آر جی سے ریلیٹڈ اب پیچھے کیا رہ گیا؟ صرف ویریفیکیشن. میں ریپیٹ کروں گا، بی فار یو ایس آر جی سے ریلیٹڈ اب اگر کچھ ہے کنسرن، دیٹ از اونلی ویریفیکیشن. ویریفیکیشن کس نے کرنی ہے؟ سیف الرحمان خان نیازی صاحب اور ان کی ٹیم نے کرنی ہے. میرے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں بالکل اینڈ میں آیا تھا. مجھے ایون کے سسٹم کے بارے میں بھی اس طریقے سے نہیں ہے پتا کہ اس وقت کے کیا لانجے ہوتے تھے، کس طریقے سے ایک دوسرے کو ہینڈل کرتے تھے. چونکہ بہت ساری جو ہے نا بڑی یونیک قسم کی سٹوریز بھی ہیں، جو کہ انفیکٹ میں آپ کو سچی بات بتاؤں میرے تو پلے ہی نہیں پڑتے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو اینی ہو، آپ بھی اس بات کو نوٹ کر لیں. آج کے بعد ریگارڈنگ ویریفیکیشن، آپشن اے کیا ہے، آپشن بی کیا ہے، آپشن 1 کیا ہے آگے آپشن بی کی، اور آپشن 2 کیا ہے، آپشن سی کیا ہے.
کیش باکس کس طریقے سے استعمال ہوگا، پیسے کس طریقے سے ٹرانسفر ہوں گے، اس کی کیلکولیشن کس طریقے سے ہوگی. کسی بھی شخص کو اگر ابھی تک کوئی ابہام ہے تو اس کے لیے ون اینڈ اونلی صرف ملک نوید صاحب ہی گائیڈ کریں گے، ایون کہ میں نہیں کروں گا. ریزن ممکن ہے مجھ سے بھی میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے. تو اس لیے ریگارڈنگ ویریفیکیشن، ریگارڈنگ آپ کے کھاتے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، اس حوالے سے اگر کسی بھی شخص کو کوئی ابہام ہو تو وہ ملک نوید صاحب سے رابطہ کرے گا. اب آ جاتے ہیں ریگارڈنگ سیکیور ری انیکس. کسی کو بھی کوئی ابہام ہو وہ مجھ سے رابطہ کرے گا. اب آگے آتے ہیں. بہت سارے احباب خاص طور پہ آج چونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک کمپین چلتی ہے، ایک آدمی ایک بات کرتا ہے سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. حالانکہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بڑا کھل کے ایک چیز سمجھائی تھی کہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ. شاید ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو سنتے نہیں ہیں غور سے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ سن کے تو پھر بھول جاتے ہیں یا لکھتے ہی نہیں ہیں. اینی ہاؤ میں ونس اگین ریپیٹ کر دینا چاہوں گا کہ آج کا جو امپورٹنٹ سوال تھا وہ یہ ہے، جو ابھی تک مجھے گروپوں میں نظر آیا، وہ یہ ہے کہ اب تک کتنی جوائننگز ایکٹیویٹ ہوئی ہیں. تو میں تمام احباب سے کہوں گا کہ اگر وہ میری گزشتہ ویڈیو کو پھر غور سے دیکھ لیں تو ان کو ویسے اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ میں ونس اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 جولائی سے یہ پروسیس سٹارٹ ہوا اور ہم نے کیا کہا تھا کہ ود ان 14 ورکنگ ڈیز، 14 ورکنگ ڈیز میں ویریفیکیشن کمپلیٹ ہوگی. کوشچن از دس کہ کیا 14 ورکنگ ڈیز کمپلیٹ ہو گئے؟ اگر نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے بہت سارے دوستوں کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ جی 14 دن تو پورے ہو گئے ورکنگ ڈیز، وہ بھی ورکنگ ڈیز 14، تو پھر تو ضرور یہ سوال اٹھائیں. لیکن اگر ابھی 14 ورکنگ ڈیز کمپلیٹ نہیں ہوئے تو خدا را تھوڑا سا صبر کر لیں. جہاں 14 مہینے صبر کیا وہاں 14 ورکنگ ڈیز کا انتظار کر لیں. میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی ایک بات کہی تھی، یہاں پہ کیٹیگوریکلی میں آپ کو ونس اگین جو ہے وہ بتا رہا ہوں. سیکیور ری انیکس کو آپ سے زیادہ جلدی ہے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سیکیور ری انیکس کو آپ سے زیادہ جلدی ہے. کیوں؟ گزارش یہ ہے کہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ ہمارا جو کانٹریکٹ تھا وہ کیا تھا کہ کمپنی صرف اور صرف جو لائبلٹی لے رہی ہے وہ لوگوں کو ان کے پروفٹس ماہانہ بنیاد پہ ادا کرے گی. اس کے علاوہ کوئی لین دین اس میں تھا ہی نہیں، کوئی ایفیلیٹ بونس، کوئی اور چیز اس کے اندر شامل ہی نہیں تھی. لیکن جب سروے کیا گیا، جب چیزیں سامنے آئیں تو پھر یہ چیز سامنے آئی کہ اگر کمپنی نے انٹرنیشنل مارکیٹ کو کیپچر کرنا ہے تو پھر سسٹم اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اتنا بمباسٹک اینڈ فینٹاسٹک ہونا چاہیے کہ جو دیکھے تو پھر دیکھتا ہی رہ جائے اور وہ فوراً اس کمپنی کو جوائن کرے. تو اس کے لیے سسٹم کے اندر ایک بنیادی سٹرکچر جو ہے وہ چینج کیا گیا. اور وہ چینج کب ہوا؟ 30 تاریخ کو. اب جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ حضرات ہیں وہ میری بات کو بہت اچھے طرح سے سمجھ رہے ہوں گے کہ پہلے ایک سافٹ ویئر بنا لیکن اس کے اندر سڈنلی چینجز آ گئے تو ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹیک اے لٹل ٹائم. وہ کتنا ٹائم ہو سکتا ہے؟ وہ چند دن کا بھی ہو سکتا ہے، وہ چند گھنٹوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ جس ٹائم بھی ہو گیا. یہ ذہن میں رکھیے گا، ان کو آپ سے زیادہ جلدی ہے. وجہ یہ اللہ نے جو ہمیں دماغ دیا ہے نا، اس کو تھوڑا سا اگر ہم استعمال کر لینا تو یقین کریں کہ اس میں بڑی خیر اور برکت ہو جاتی. نقطہ یہ ہے کہ سسٹم اگر آج ایکٹیو ہو جاتا ہے، سسٹم آج اگر آن ہو جاتا ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ ویریفیکیشن ہونے والوں کو پیمنٹس آج سے سٹارٹ ہو جائیں گی؟ آنسر از نو. ایک کامن سینس کی بات ہے نا کہ وہ صرف ویریفیکیشن ہے، جس کی بھی ویریفیکیشن جس دن سے ہو جائے گی اس دن سے اس کے صرف پروفٹ سٹارٹ ہونے ہیں. صرف یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو اپنے اکاؤنٹ میں نظر آئیں گے کہ اچھا یار میرے پروفٹس آ رہے ہیں. اوکے، بٹ
جو نیو جوائننگ والا ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ ایک طرف تو صرف پروفٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں، کمپنی نے وہ پروفٹس کب دینے ہیں؟ آفٹر اے منتھ، 1 مہینے کے بعد۔ لیکن اگر نیو جوائننگ ہو رہی ہے تو پہلے دن سے کمپنی کو لاکھوں ڈالر کی انکم ہونی ہے، کیونکہ جو نیو بندہ جس نے جوائن کرنا وہ پیمنٹ کرے گا تب جا کے ہوگا۔ اب جو انٹرنیشنل لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کیلکولیشن کی ہے، منیمم کوئی بھی جو لیڈر ہے اس کو کم از کم 25-30 ہزار ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ کہ وہ ٹری اس نے لینا ہے اور اس کے اوپر اس نے ایفیلیٹ بونسز وغیرہ سارا کچھ اس نے انجوائے کرنے ہیں۔ اگر وہ یہ تمام چیزوں کو انجوائے کرتا ہے تو منیمم 25 سے 30 ہزار ڈالر کی اس نے جوائننگ ڈالنی ہی ڈالنی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، کمپنی کو جلدی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ تو یقیناً اس کا جواب آپ کے ذہن میں بھی یہی ہوگا کہ کمپنی کو جلدی ہونی چاہیے ہے، لیکن سسٹم کی اگر فاؤنڈیشن ہی ٹھیک نہ ہو، سسٹم کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو، جس کے اوپر آن ورڈ ساری زندگی کیلکولیشن ہونی ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر کر کے اگر سسٹم کو آن کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اس کے اوپر کچھ دن لگیں گے۔ لیکن تصویر کا جو دوسرا رخ ہے، آپ کی جو ویریفیکیشنز ہیں، چاہے وہ آپ کے آپشن اے میں آپ جا رہے ہیں یا آپشن بی میں جا رہے ہیں، وہ ہو رہی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ایسا نہیں کہ وہ نہیں ہو رہی۔ آپ کو اس کا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ پہلے سسٹم آن ہوگا جس کے اندر وہ آپ کی جوائننگ ٹرانسفر ہونی ہے۔ اس نقطے کو سمجھے، جس دن سسٹم آن ہو گیا کمپنی کو فریش ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی، ساتھ ہی آپ کی جوائننگ جو ویریفائڈ جو ہوں گی وہ وہاں پہ شفٹ ہو جائیں گی، اور اسی دن ہی آپ کو اس کا یوزر نیم پاسورڈ آپ کے دیے ہوئے ای میل میں آپ کو مل جائے گا۔ تو لہٰذا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنا ویریفیکیشن پروسیس کنٹینیو رکھیں۔ چاہے آپ آپشن اے میں جانا چاہتے ہیں تب بھی آپ نے کرنا ہے، بی میں جانا چاہتے ہیں تب بھی کرنا ہے، اور جس نے جب اپلائی کیا، جب تک اس کے 14 ورکنگ ڈیز پورے نہ ہوں، خدا را ذرا خاموشی اختیار کر لیں اور انتظار کر لیں۔ وہی بات کہ جہاں آپ نے 14 مہینے انتظار کیا تو وہاں 14 دن ورکنگ ڈیز انتظار کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں پہلے ایک بات کہا کرتا تھا کہ انشاءاللہ اللہ کرے سی چنگیاں تو مک ویسن مندیاں، لیکن الحمدللہ آج میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے کیتیاں چنگیاں اینڈ مک گئی ہیں مندیاں، لیکن صرف ان کے لیے جن کے لگے ہوئے ہیں، جن کی ٹیمیں ہیں، جن کے سٹیکس ہیں، جن کی ذاتی انویسٹمنٹ ہے، جن کا نہ آنا لگا ہے نہ ٹکا لگا ہے، یا جو ڈبل سے زائد کما چکے ہیں، انہوں نے اپنے لچ ضرور تلنے ہیں، اور اپنے گروپوں میں لچ تلنے والوں پہ نظر رکھیں۔ ریزن یہ آپ کے بچوں کا رزق ہے، ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے، ان کو کوئی تعلق نہیں، جائے بھاڑ میں۔ کسی کا اگر $50 لگا ہوا ہے یا کسی کا $50,000 لگا ہوا ہے، ان کو کوئی اس چیز سے کنسرن نہیں ہے، لیکن آپ کے بچوں کی روزی ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے گروپس میں جگہ نہ دیں اور سکون کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو کسی بھی وقت کوئی خوشخبری آ سکتی ہے، اور میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ایسے احباب جن کو نہ ای میل یاد ہے نہ آئی ڈی یاد ہے، ان کو کخ بھی یاد نہیں، ان کو بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے اوپر آئی ٹی کام کر رہی ہے، جیسے ہی اس کے لیے کوئی فارمولا نکلے گا کہ ہاؤ ٹو ٹریس، تو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تسلی اس لیے رکھیں کہ آج بھی اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو جب تک سسٹم آن نہیں ہوتا تو جوائننگ ایکٹیویٹ نہیں ہوگی۔ جیسے ہی سسٹم آن ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس وقت جتنی جو ہے وہ آپ کی ویریفیکیشن جو ہیں وہ ویریفائی ہو چکی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں ویریفیکیشن کے لیے لوگوں نے اپلائی کیا ہے، اس کے لیے جو ویریفیکیشن صاحب بھائی کی طرف سے ہونی ہے وہ ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، وہ ریڈی ہے۔ جس دن سسٹم آن ہوا سیم ڈے ساری کی ساری جوائننگز ایکٹیو ہو جائیں گی، ڈونٹ یو وری۔ اور جن کو سارا کچھ بھولا ہوا ہے ان کے لیے بھی راستہ تلاش کیا جا رہا ہے۔
صرف اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہی دعائیں ہیں جنہوں نے آج یہ دن دکھایا ہے۔ ہم بھی سرخرو ہیں، آپ لوگ بھی سرخرو ہوں گے، اور اللہ اپنا کرم شامل حال رکھے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فردر کوئی اپڈیٹ ہوا تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔